السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبید الرحمن قریشی۔ آج سیلیک ڈیزیز پہ ہماری یہ آخری قسط ہے، یعنی تیسری قسط۔ اس سے پہلے 2 قسطوں میں تفصیلاً بات ہو چکی تھی کہ یہ مرض ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، اس سے علاج کا طریقہ کار کیا ہے، پرہیز کیا ہے، اور ڈائٹ کھانے کے لیے کیا مریض کے لیے ہونا چاہیے، یہ ساری کچھ۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ 2-4 نقطے اس میں 1-2-4 پوائنٹس اور تھے، وہ یہ کہ سیلیک ڈیزیز ایک جینیاٹیکلی منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ تو اس لیے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ رشتہ دار، مریض کے جو فرسٹ اسٹیپ رشتہ دار ہیں، یعنی والدین، بہن بھائی، یا اگر بڑی عمر کا ہے تو اولاد کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، بچوں کو۔ تو ان کے اگر ٹیسٹ کروائے جائیں تو ایسی فیملی میں تقریباً 5-6%، 7% تک یہ مرض مختلف دیگر افراد میں بھی تشخیص ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اور سیکنڈ سٹیپ کے رشتہ دار جیسے کزن وغیرہ، ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد، تو ان میں 3 سے 2% ریشو آ رہی ہے۔ تو ایک احتیاط تو یہ بھی ہونی چاہیے، اگر کچھ ہلکی پھلکی علامات کسی دوسرے رشتہ دار میں ہو رہی ہیں تو چاہیے کہ ان کا بھی ٹیسٹ کروایا جائے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور اس طرح کی کوئی جو سیلیک ڈیزیز کی علامات ہیں، پہلی سب سے بڑی علامت جو آتی ہے وہ یہ کہ دست ہوں، مسلسل ہوں، اور اس کا میڈیسن سے کوئی ریکوری نہ ہو رہی ہو، یا علاج معالجے کے جو طریقہ کار ہے اس سے ریکوری نہ ہو رہی ہو، تو یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ بعد میں پھر دیگر علامات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی علامت ہے تو پھر تو ضرور ہونا چاہیے ایسے افراد کا ٹیسٹ۔ پھر ٹی ٹی جی جو بھی آتی ہے جو طریقہ، تو پھر اس کے بعد اگلے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ سیلیک ڈیزیز بچوں کی نسبت بچیوں میں تھوڑا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا ریشو بچیوں میں بچوں کی نسبت زیادہ آ رہا ہے۔ آج ابھی تک تو ہم نے ساری اس طرح کی گفتگو کی کہ یہ بیماری کیا پوزیشن رکھتی ہے، کس طرح کے معاملات ہیں اس میں، ہم نے کیا کرنا چاہیے، جس میں شاید مریض یا مریض کے رشتہ داروں میں کچھ خوف والی کیفیت بنے۔ لیکن اس میں اب آج تھوڑی اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے سامنے حوصلہ افزا کتنے سارے راستے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گلوٹن پروٹین کو بہت سے حوالوں سے لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے پرہیز کر رہے ہیں، سیدھے صحت مند لوگ بھی، خصوصاً اپنی فٹنس کے لیے شوبز کی دنیا کے لوگ، کھلاڑی لوگ، اور اس طرح کے مطلب ایکٹریسز اور ایکٹر لوگ، تو وہ اپنی فٹنس کو، اپنی جسمانی ساخت کو بہتر اور صحیح پوزیشن میں ایک لمبے عرصے تک مینٹین کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، گلوٹن پروٹین سے خود کو بچاتے رہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ گلوٹن فری کھانے لیتے ہیں، غذائیں لیتے ہیں، وہ عمر میں دیگر لوگوں سے کافی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی حوصلہ افزا بات ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ گلوٹن پروٹین کا جو الرجک مریض ہے وہ کوئی تنہا ہے، نہیں۔ ایک تو آلریڈی اس کی ریشو بھی ایک معاشرے میں موجود ہے، جس طرح دیگر امراض ہیں تو یہ بھی۔ اور پھر اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اگر جو گلوٹن الرجک مریض یا کوئی بھی فرد گلوٹن سے بچ کر زندگی گزارے تو وہ کافی حد تک اس کی فٹنس جو ہے بڑی برقرار رہتی ہے اور بہت فٹ رہتا ہے ایسا مریض جسمانی اعتبار سے۔ اگر اس کی کوئی میڈیسن یا ویکسین آج تک نہیں بنی، لیکن بہت حوصلہ افزا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قیمتی میڈیسن نہیں ہے، کوئی جا بجا دھکے نہیں کھانے پڑتے، کوئی مختلف ایسے مسائل، مشکلات ایسے مریض کے لیے نہیں ہیں، بس سوائے پرہیز کے، اور وہ بھی 2 چیزوں سے، گندم اور جو، اور اس کی بنی ہوئی اشیاء سے۔ باقی تو ابھی مارکیٹ میں کچھ سالوں سے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور مارکیٹ میں کافی چیزیں گلوٹن فری اویلیبل ہیں۔
استعمال میں لائی جا رہی ہیں، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آخری اس بات پہ ہم آئیں گے کہ گلوٹن الرجک مریض اگر مکمل صحت مند ہے، پرہیز سے گزر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے، اس کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتیاطاً صحت کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے کی غرض سے میں کہہ رہا ہوں کہ مریض کو کم از کم 8-10 مہینوں میں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی علامات ایسی ظاہر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی انڈائریکٹ ایسی بدپریزی ہوئی ہوگی جو مریض کے دھیان میں نہیں ہوگی اور ہو چکی ہوگی، شاید کوئی ایسی چیز مارکیٹ کی یا کارخانے کی تیار کی ہوئی چیز جس میں کسی نہ کسی حوالے سے گندم یا گندم کے اجزاء کی یا جو کے اجزاء کی کوئی آمیزش ہوگی، تو اگر تھوڑی بہت علامات کہیں عارضی طور پر ظاہر ہوں تو پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ ہونا چاہیے اور پرہیز پہ دھیان دینا چاہیے۔ بس یہ 2-4 اس میں ضروری گزارشات تھیں، آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، خوش رہو، آباد رہو۔